नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 22-24। लफ्ज़ी तर्जमा। अल्लाह जीना वो लोग के आताई ना हुमुल किताबा दी हमने जिनको किताब यारिफूनाहु वो पहचानते हैं इसको, कमा जिस तरह यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। अल्लाह जीना जो लोग खासिरू नुकसान कर चुके अनफुसहुम अपनी जानों का, फाहुम पस वही ला युमिनून नहीं ईमान लाते। वमन और कौन है अज़लामु बड़ा ज़ालिम मिम्मन इस शख्स से जो इफ्तरा के बांधे अल्लाह अल्लाह पर काज़िबा झूठ, औ या कज़्ज़बा जुटलाए भी आयाते ही उसकी आयात को। इन्नहु बेशक वो ला युफ्लिहु नहीं नजात पाएंगे ज़ालिमून ज़ालिम लोग। व यौम और जिस दिन नाशुरुहुम हम जमा करेंगे इनको जमीअन सबको, सुम्मा फिर नकूलु हम पूछेंगे लिल्लाज़ीना उन लोगों से जो अशराकु मुशरिक हुए, आईना कहाँ है शुरकाउकुम तुम्हारे शरीक, अल्लाह जीना जिनका तुम थे ताज़उमून दावा करते। सुम्मा फिर लम नहीं तक होगा फितना तो उनका फरेब, इल्ला मगर अंजे के कालू कहेंगे वल्लाही कसम है अल्लाह की, रब्बिना जो हमारा परवरदिगार है, माँ कुन्ना नहीं थे हम मुशरिकीन शिर करने वाले। उन्जुर देखिए कैफा कैसा कज़ाबू उन्होंने झूठ बोला अला अनफुसिहिम अपनी जानों पर, वज़ल्ला और खो गया अनहुम उनसे माँ जो कानू थे यफ्तारून इफ्तरा किया करते। यानी आज भी झूठ बोल रहे हैं और क़यामत को भी वो झूठ बोलेंगे। फरमाया और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसे पहचानते हैं कि जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला सो वो ईमान नहीं लाते। गुज़श्ता आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक और मुशरिकीन मक्का की तरदीद में जो बात कही गई है इसकी तफसील है कि तुम लोग जो कहते हो कि अहले किताब ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही नहीं दी, तो इन अहले किताब की कज़म बयानी और बदकिस्मती है कि सब कुछ जानते हुए इनकार कर रहे हैं। वो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह वो अपने सल्बी यानी सगी औलाद को पहचानते हैं, इसलिए कि तमाम अंबिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात, इनका मुल्क, इनका दारुल हिजरत और इनकी उम्मत के औसाफ बयान किए हैं। इसीलिए अल्लाह ने इसके बाद फरमाया कि इन तमाम निशानियों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जानबूझकर वही लोग ईमान नहीं लाएंगे जिनकी किस्मत में नुकसान और खसारा लिख दिया गया हो। और इनका ये ईमान ना लाना इस बात की दलील नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह के नबी नहीं हैं। इरशाद फरमाया सूरत अराफ में, वो जो इस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी हैं, जिसे वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और फरमाया सूरत बकरा में, और जब इनके पास अल्लाह के हाथ से किताब आई जो उसकी तस्दीक करने वाली है जो इनके पास है, हालांकि वे इससे पहले इन लोगों पर फतह तलब किया करते थे जिन्होंने कुफर किया। फिर जब इनके पास वो चीज़ आ गई जिसे उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने इसके साथ कुफर किया। बस काफरों पर अल्लाह की लानत है। अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते गोया जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे कोई अपनी सगी औलाद को पहचानता है। ये इसलिए कहा गया कि अगर आपका कोई बच्चा अगर 100 लोगों में भी खड़ा है तो आप उसको पहचान लेंगे
اور اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، اور پھر یہ کہ وہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور پھر یہ کہ آخری کتاب جو ہے وہ آخری نبی پر اترے گی، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے گویا کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی اتنی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ فرمایا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی نعوذ باللہ تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوی نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نعوذ باللہ کے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو گئی جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 جھوٹے نبی ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، مگر وہ نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرک اور کافر انسانوں، جنوں اور شیطانوں کو جمع کرے گا اور ان سے ان بتوں اور غیر اللہ کے بارے میں پوچھے گا جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے کہ کہاں گئے وہ جنہیں تم اللہ کا شریک نعوذ باللہ سمجھتے تھے۔ جب وہ قیامت کے دن مشکل ترین حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو شرک سے اپنی برات کا اظہار کر دیں گے اور اپنے اس جھوٹ پر قسم بھی کھا جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیا تھا۔ فرمایا دیکھیے انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ یعنی اس دن کی دہشت اور اپنی بے بسی اور درماندگی کی بنا پر اپنے بچاؤ کی یہی راہ نہیں سجائی دے گی کہ اس سے صاف مکر جائیں اور دنیا میں جو افطرا پردازیاں انہوں نے کی تھیں وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی۔ جن باتوں کو انہوں نے خود اختراع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تھا اب وہ سب باتیں غائب ہو جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ مشرکین کی بعض افتراء پردازیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ۔ سورۃ نحل میں فرمایا اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ سورۃ انعام میں فرمایا اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین غلط ملت کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ فرمایا سورۃ مومن میں پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردے اسی طرح ڈل جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی افتراء پردازیوں سے باز نہیں آتے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع کے آغاز میں پڑھا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا
وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے کہ جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، کہ تم نے چوری آنکھ کہاں دیکھا تھا، تمہارے دل میں کیا خیال آیا تھا، تمہارے ذہن میں کیا سوچ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغائب ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ استغفار۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔